نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کی ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ وہاں ایک بدمست اور بہت طاقتور اونٹ بھنہنا رہا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ڈر گئے اور سہم گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کی طرف اپنا قدم مبارک بڑھایا تو اس اونٹ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ ولادت نبوی کے بعد رضاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس تک رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش فرمانے لگے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب آ کر اس تخت پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کے سارے بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب اس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے کچھ عیسائی لوگ آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ ہماری الہامی کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات لکھی گئی ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں اور وہ پادری باتیں کر ہی رہا تھا کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ اس پادری کی نظر جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو، کمر کو اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ وہ پادری کہنے لگا۔ عبد المطلب بولے یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے اور اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر وہ پادری بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا ہاں یہ بات حقیقت ہے، آپ اس کی پوری طرح سے حفاظت کیجیے۔ حضرت عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے کہ میرے بیٹے کو لے کر آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ قبیلہ لہب کا ایک شخص فال نکالا کرتا تھا۔ جب وہ مکے میں آتا تھا تو قریشی لوگ اپنے اپنے لڑکوں کو اس فال نکالنے والے کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر ان کی فال نکال دیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو طالب کے باقی لڑکوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر تشریف لے آئے۔ اس فال نکالنے والے شخص نے ایک نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب اپنے کام سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے کوئی خوف اور وہم محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فال نکالنے والے سے پیچھے ہٹا دیا تو وہ بولا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم اس لڑکے کی شان ضرور عظیم ہوگی۔ مگر حضرت ابو طالب فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر چل دیے۔ ایک مرتبہ مکے میں بارشیں نہیں ہوئیں اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ قحط سالی کا دور آ گیا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ لات اور عزا کے پاس چلو اور کوئی کہتا تھا کہ منات کے پاس چلو، یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے۔ اس پر ایک خوبصورت اور سمجھدار قسم کے آدمی نے کہا کہ تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، حالانکہ تمہارے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ آپ کا اشارہ ابو طالب کے پوتے کی طرف ہے تو اس شخص نے کہا ہاں۔ یہ سب لوگ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو طالب کے دروازے پر آئے۔
جب حضرت ابو طالب باہر نکلے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے سردار، وادی میں قحط ہے، بچے بھوک سے ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آئیں اور اپنے اس برکتوں والے شانوں والے پوتے کو بھی ساتھ لے کر آئیں اور اس سے بارش کی دعا کروائیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جا کر دعا کی تو آسمان پر کوئی بھی بادل کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہی انگلی دعا کے لیے اوپر اٹھی تو بادل ادھر ادھر سے آ کر جمع ہونے لگے اور بارش شروع ہو گئی اور دیہات کے دیہات سیراب ہو گئے۔ اعلان نبوت کے بعد جب قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کیا، آپ کو ستانے لگے، تو ایک مرتبہ ابو طالب نے ان کفار سے اور مشرکین سے اشعار کی صورت میں یہ بات بھی کہی کہ تم انہیں ستاتے ہو، یہ تو روشن چہرے والے نرالی شان والے ہیں، ان کے چہرے کا واسطہ دے کر تو بارش کی دعا کی جاتی ہے اور بارش طلب کی جاتی ہے، یہ تو یتیموں کے فریاد رس ہیں، یہ بیواؤں کے محافظ ہیں اور انہیں صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اونٹ کو واپس لانے میں کچھ دیر ہو گئی۔ عبد المطلب پریشانی کے عالم میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور یوں کہنے لگے کہ اے رب کعبہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف لوٹا دیجئے اور مجھ پر احسان کیجئے، اب انہیں لوٹا دیجئے۔ وہاں پر ایک شخص نے ان سے بارے میں پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ عبد المطلب سردار قریش ہیں، انہوں نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اونٹ کی تلاش میں بھیجا تھا اور آج تک انہوں نے اپنے اس پوتے کو جب بھی کسی کام کے لیے بھیجا ہے تو اس کی یہ شان ہے کہ وہ کامیاب ہی لوٹتا ہے، آج ابھی تک نہیں آیا اور اس کو دیر ہو گئی ہے، اس لیے یہ اس کی فکر میں ان الفاظ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے ہمراہ واپس آتے ہوئے نظر آئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت زبیر کے ساتھ یمن کا سفر کر رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ راستے میں ایک وادی آ گئی، وہاں ایک بہت طاقتور اور بدمست اونٹ کھڑا نظر آیا۔ اس کے ڈر سے لوگ دونوں طرف رکے ہوئے تھے اور اس اونٹ کے پاس سے گزرنے کی ہمت نہ کر رہے تھے۔ وہ اونٹ مسلسل ہنہنا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے نزدیک چلے گئے۔ اس اونٹ نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور زمین پر اپنا سر اور اپنا سینہ رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس اونٹ پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے اوپر بیٹھ کر اس وادی کو پار کر لیا۔ تب کہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑا۔ اس وادی سے آگے جب روانہ ہوئے تو ایک اور وادی راستے میں آ گئی۔ وہ وادی پانی سے بھری ہوئی تھی جیسے سیلاب ہوتا ہے، پورا زور و شور سے پانی بہہ رہا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے بھی لوگ دونوں طرف رکے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے اور فرمایا میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی میں داخل ہو گئے۔ اب کہاں تو پانی اتنے زور و شور سے بہہ رہا تھا کہ لوگ وہاں سے گزر نہ سکتے تھے، اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں داخل ہوتے ہی پانی خشک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو گویا ہوا کی طرح اڑا دیا اور لوگوں نے آسانی سے اس وادی کو پار کر لیا۔ مکہ پہنچ کر لوگوں نے یہ دونوں واقعات حیرت زدہ انداز میں بیان کیے اور آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کی شان نرالی اور عجیب ہے، اور یہ حقیقت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن سے ہی عجیب اور نرالی شان کے مالک تھے۔